بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ دو بڑی زبردست قسم کی دھماکے دار قسم کی دو سٹوریز شیئر کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کون سا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے، بہت مزے کی باتیں ہیں۔ اور دوسری سٹوری میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن نے فائنینشل ٹائمز جو کہ یو کے کا بہت ہی معروف جریدہ ہے، اس کو ایک بڑا زبردست قسم کا خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیا ہے، وہ بڑا زبردست قسم کا خط ہے، آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں جہانگیر ترین صاحب والی زبردست قسم کی دلچسپ سٹوری پہ جاؤں، میں جلدی بتاتا جاؤں کہ جناب کل میں نے ویڈیو کافی ایک لمبی بریک کے بعد کی تو بہت نوازش آپ نے بڑا سراہا اور بہت ایز یوزول۔ اس میں کچھ دوستوں نے نا بڑے زبردست قسم کے دلچسپ میسیجز کیے، تو بہرحال بہت سارے میسیجز آئے، لیکن بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو جو ہے نا نقوی صاحب یہ ساری بات ہارون رشید صاحب کی بالکل سچ لگتی ہے، نواز شریف صاحب نے پیسے دے کے گئے ہیں جناب۔ ٹھیک، میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں نے تو سچ اور جھوٹ کا فرق کیا ہی نہیں اور نہ ہی فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے سچ بولا۔ میں نے چند کوسچنز اٹھائے تھے، کہتے نہیں سر ہمیں تو سچ ہی لگتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی ہارون رشید صاحب جھوٹ بالکل نہیں بول سکتے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا حسن ظن ہے، میرے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ بس ابھی چند ہی دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹائیگر فورس کی جو شرٹیں ہیں وہ 46 کروڑ کی چھپ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یار نقوی صاحب وہ جو ہے نا انہوں نے بات کسی کے اشارے پہ کی تھی۔ میں نے کہا اچھا وہ کسی کے اشارے پہ کی تھی نا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی کے چھوڑ دیں اس کو۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے دلچسپ، اچھا میں کوسچن سے بالکل نہیں گھبراتا، آپ یقین کیجئے آپ 1000 کوسچن کریں، میری کوشش ہوتی ہے میں اس کا جواب بھی دوں۔ میں عقل کل نہیں ہوں بھائی، نہ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہوں، میں آپ سے سیکھتا ہوتا ہوں۔ آپ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی سیکھتے ہوں، لیکن میں بہت زیادہ سیکھتا ہوں، میں بڑا کم علم سا بندہ ہوں، اپنے آپ کو عقل کل کبھی نہیں سمجھتا۔ میں کوسچن سے بڑا خوش ہوتا ہوں، سوال میں خود کہتا ہوں کہ سوال اٹھائیں، سوال دب جائے تو زوال شروع ہو جاتا ہے بھائی، سوال نہیں دبنا چاہیے، سوال اٹھائیں۔ میں گالم گلوچ سے تنگ ہوتا ہوں، وہ تہذیب کے خلاف ہے، دنیا کی ہر تہذیب کے خلاف ہے، جواب بھی نہیں دیتا ان کو اسی وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو پھر نون والے اس کا جواب دیتے نا۔ ویسے بڑا ویلڈ کوسچن، میں نے خود بھی کہا تھا کہ اس کا ریئیکشن آنا چاہیے۔ میں نے کچھ ادھر بھی دوستوں سے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا جی جواب تو اس کا آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر انہوں نے بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے، انہوں نے کہا جی دیکھیں الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا نا کہ نواز شریف کی ملوں میں فلاں 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 فلاں، اور بڑا میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نا ان کے ملوں میں جناب را کے اتنے ایجنٹس ہیں، کدھر گئے ایجنٹس؟ نکلے کوئی ایجنٹ؟ حکومت تو پھر اس کے بعد ان کی مخالف آ گئی نا، تو پھر نکالتے نا ایجنٹ نا، کدھر گئے؟ دوسرا یہ کہا گیا کہ جناب پتہ نہیں 4 کے کتنے ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ نواز شریف نے انڈیا کی، تو کدھر نکلی؟ کہیں آپ نے سنا؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس وقت بھی جواب نہیں دیا تھا، ابھی اس کو ان اٹینڈڈ ہی چھوڑ دیں، ایک اور مقصد ہے اس کے پیچھے، بہرحال چھوڑ دیں جناب۔ اس کے بعد جو ہے نا اچھا بہت سارے لوگوں نے عاصم باجوہ صاحب سے متعلق بھی کوسچن کیے، تو جناب ہم تو مبارکباد دیتے ہیں جی، ہم تو بالکل جو ہے نا اس میں کیا ہے، گورنمنٹ کا پراگیٹو ہے، وہ باتیں ادھر ادھر کی 100,000 ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ کچھ دوستوں نے یہ بھی پوچھا کہ نقوی صاحب یہ آپ بتائیں کہ وہ جو لا ہے 2 سال کا وہ ابھی تک ہے یا وہ ختم ہو چکا ہے، کہ کوئی سول سرونٹس جو ہے نا اگر ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال کی مدت کمپلیٹ ہوتی ہے کسی اور عہدے کے لیے؟ جی ہاں بالکل وہ ہے، وہ ایک اسپیشل اتھارٹی کے تحت وہ جو ہے نا کیبنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ سول سرونٹس کے لاز ہیں جناب جہاں ہاں وہ ٹھیک ہے، لاز جہاں پہ سرونٹس کے لیے ہوتے ہیں، ماسٹرز کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب جہانگیر ترین صاحب جناب ایک بہت سارے کوسچنز مولانا صاحب کے بارے میں بھی آئے، طارق جمیل صاحب کے بارے میں ان کو بھی اٹینڈ کروں گا، میرے لیے خیر بہت ہی قابل احترام ہے۔ اب انہوں نے ایک چیز کو ختم بھی کر دیا ہے، ویسے اپنا معافی مانگ لی ہے تو بڑی ڈگنیٹی ہوتی ہے انسان کی، بہرحال چھوڑ دیں اس کو پھر کبھی صحیح۔ بہرحال جناب تو اب جہانگیر ترین صاحب نے کیسا فیصلہ کیا میں نے آپ کو بتانا ہے۔
یہ جناب سہیل وڑائی صاحب نے، آج کل سہیل وڑائی صاحب بڑے جو ہے نا کام کی باتیں کر رہے ہیں، اور بڑے دھواں دار اور بڑے دھماکے دار قسم کے انکشافات کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے حال ہی میں کوئی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا، اس پہ بھی انہوں نے لکھا، بڑی دھماکے دار باتیں ہوئی جناب۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے لکھا، یہ ساڑھے معاملات تے ہوں بالکل ٹھیک ہو گئے نا، تے اگلی گورنمنٹ جیڑی آئی نا وہ نون لیگ دی ہوئے گی، ٹھیک چلے، اس پہ میں بعد میں تفصیل بتاؤں گا۔ ابھی جو انہوں نے کہا نا، انہوں نے یہیں سے شروع کیا کہ جناب بلی صدیوں سے انسان سے مانوس ہے، لیکن اگر جب اسے گھیر لیا جائے، یعنی مقصد کہنا کہ جب بلی کو آپ دیوار کے ساتھ لگا لیں تو وہ بھی آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے، تو کہیں جہانگیر ترین کو بھی گھیر کر کونے میں آپ بند کریں گے نا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اب وہ ذہن بنا چکے ہیں، طے کر چکے ہیں کہ دوبارہ متحرک ہوں گے سیاسی طور پہ، اور وقت بھی انہوں نے بتا دیا۔ فی الحال تو وہ دفاعی حملے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا، اچھا مجھ سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کہ سر آپ کا کیا خیال ہے کہ اسکینڈل کو یہ کیا جائے گا ویسا۔ بہرحال ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سورسز نے، مثلا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے کچھ سورسز نے بتایا خان صاحب کو کہ جناب اگر آپ شوگر مافیا کے خلاف اس طرح سے سرگرم ہوں گے تو پھر آپ اپنی خیر منائیں۔ بہرحال وہ اس طریقے سے آج بھی جو ہے نا وہ سنا ہے کہ کوئی 3 ہفتے کی ان کو فردر جو ہے نا انکوائری کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انکوائری کو کہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو لابی اس وقت خان صاحب کی ارد گرد ہے، خاص طور پہ سوائے کچھ کے باقی تو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے ان کے وہ پرنسپل سیکرٹری صاحب ہوں یا چاہے کوئی اور ہوں، بہرحال میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو وہ ہیں، وہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے اینٹی لابی ہے۔ بہت ہی کوشش ہوگی کہ جناب کم از کم ان کو دوبارہ، اگر ان کے خلاف بہت زیادہ کارروائی نہ ہو تو کم از کم ان کو دوبارہ ان بھی نہ ہونے دیا جائے۔ بہرحال اس پہ میں بعد میں بولوں گا۔ اب جناب بڑی مزے کی بات اور بہت ہی اندر کی بات، یہ سنیے گا ذرا۔ سہیل وڑائی صاحب نے ایک بات لکھی، اور یہ بات اس سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ بات بڑی ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ویل نون اور بڑے ویل انفارمڈ قسم کے صحافی ہیں، کوئی کچھ کہتا رہے، ٹھیک ہے نا، ان کی انٹیگریٹی ہے، انٹرنیشنل انٹیگریٹی ہے، انٹرنیشنل ایک جو ہے نا ان کا ایک ریپیوٹ ہے۔ کہتے ہیں جناب کہ جب اختلافات تو مختلف حوالوں سے ہوئے، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی لکھی۔ اب یہ بات لکھی کیوں، کیا مقصد ہے اس کا، کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی شادی سے چند ماہ پہلے، سنیے گا، سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانیکا خاندان کے 2 افراد جہانگیر ترین صاحب سے ملے۔ یہ 2 افراد کون تھے؟ کہتے ہیں یہ بشرا وٹو صاحبہ کے دیور تھے، دیور، ٹھیک، اچھا اس وقت تو بشرا وٹو صاحبہ تھی نا، یعنی کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے۔ اچھا 2 افراد ملے، یہ کون تھے؟ یہ جناب بشرا بی بی بشرا وٹو صاحبہ کے دیور تھے، یعنی ان کے خامند صاحب کے سابقہ خامند کے کون تھے؟ بھائی تھے۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں افراد پاک پتن کی سیاست میں بھی سرگرم تھے۔ تو انہوں نے جناب جہانگیر ترین صاحب سے کہا ہے، یہ میں کوٹ ان کوٹ یہ ورڈنگ سہیل وڑائی صاحب کی، کہ آج کل ان کی بھابھی بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے پاس آتی جاتی ہیں، اور عمران خان ان سے بہت متاثر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مانیکا برادران نے، یعنی انہی کے 2 دیوروں نے بشرا بی بی صاحب کے، جہانگیر ترین صاحب سے درخواست کی کہ عمران خان صاحب کو متنبع کریں، وارن کریں کہ وہ ان سے دور رہیں۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود عمران خان صاحب سے بات کرنی مناسب نہیں سمجھی، اور میں نے اون چودھری صاحب سے کہا کہ یار یہ عمران خان صاحب سے آپ بات کریں۔ اون چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کی، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہو رہی، تو جناب عمران خان صاحب نے دوبارہ جواب دیا اون چودھری صاحب کے تھرو کہ جہانگیر ترین صاحب سے کہیں کہ وہ ان لوگوں سے نہ ملیں، آئندہ مانیکا برادران سے نہ ملیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور ترین صاحب پھر اس کے بعد نہیں ملے۔ یہاں چند لمحوں کے لیے رک جائیے۔ یہ بات سہیل وڑائی صاحب کو یا تو وہ مانیکا برادران بتا سکتے ہیں،
یہ انہوں نے یہ نہیں لکھا مجھے کس نے بتائی ہے. یا یہ بات جہانگیر ترین صاحب بتا سکتے ہیں یا یہ بات اون چودھری صاحب بتا سکتے ہیں. ایک چوتھے شخص ہیں مثلاً عمران خان صاحب، لیکن ان کا بہت کم امکان ہے کہ انہوں نے بتائی ہو. مطلب یا جہانگیر ترین صاحب نے بتائی ہے یا اون چودھری صاحب نے بتائی ہے، میرا گمان یہ ہے، یا ان مان کا برادران نے بتائی ہے، کسی نے تو بتائی ہے. یہ اس وقت یہ بات کیوں، اس طرح کی باتیں کیوں آؤٹ ہوئی ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ ماشاءاللہ بہت باشعور ہیں. بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے سینے میں بھی بڑے راز ہیں، جناب ہم بھی بہت کچھ اس طرح سے اگل سکتے ہیں. جناب پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. اب جناب شادی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ سے جہانگیر ترین صاحب کی پہلی اور آخری ملاقات ہوئی کہ جب وہ نا ایک انٹروڈکٹری ملاقات ہو رہی تھی، جناب خان صاحب کی جو ہے نا ملاقات ہوئی، اور وہ غالباً اس سے پہلے ہوئی یا الیکشن کے بعد ہوئی یا وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک طلسماتی فکرے کا کسی کا ذکر کیا ہے سہیل وڑائے صاحب نے، اس فکرے سے تلخی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کی. ٹھیک ہے نا، مطلب ہے بشرا بی بی سے. اب آ جائیں آپ آٹے اور چینی کے سکینڈل پہ، جو میرے تھم نیل پہ بھی آپ نے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب باہر تھے، یہاں آٹے اور چینی کی رپورٹ آ گئی، انہوں نے آ کے واپس پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اپنی صفائی دی. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آٹے کے سکینڈل میں تو ان کو بری قرار دے دیا لیکن چینی پہ خاموشی اختیار کی. کہتے ہیں جب چینی کی رپورٹ باہر آئی تو پھر تو جہانگیر ترین صاحب بڑے حیران رہ گئے جس طرح سے وہ رد عمل دیکھا وزیر اعظم کا یا باقی ان کی کچن کیبنٹ کا. ظاہر ہے آپ نے شہباز گل صاحب کا وہ ٹویٹ دیکھا کہ جناب ان کو ہٹا دیا گیا ہے فلاں زراعت کی اس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، انہوں نے کہا میں تو تھا ہی نہیں، بہرحال وہ آف دا ریکارڈ تھے، جو بات بھی تھی. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خاموشی اختیار کریں، پرائم منسٹر کے خلاف کھل کے بولیں. کچھ انہوں نے بولا بھی صحیح، کچھ ٹی وی انٹرویوز انہوں نے فوری طور پہ دیے نا، ود ان 24 آور یا 48 آورس. بہت بڑی بڑی باتیں کری انہوں نے. اور تیسرا ایک آپشن، تھرڈ آپشن بھی تھا کہ وہ مقابلہ کریں سیاسی طور پہ. کہتے ہیں انہوں نے تھرڈ آپشن کی طرف جانے کا سوچ لیا ہے. ٹھیک. اب اس میں انہوں نے بہت ہی کہا کہ بہت سارے وزراء اور اراکین اسمبلی کا بھی ان سے رابطہ ہے، کچھ تو کھل کے بھی آ گئے ہیں سامنے، راجہ ریاض صاحب ہو. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، مراد سعید صاحب بھی کھل کے آ گئے ہیں سامنے جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں. ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ کیا چکر ہے بتاؤں گا بھائی. ٹھیک. اس کے بعد سی ایم پنجاب کے بھی 3 مشیروں کے ساتھ ان کی فوٹوز، ان کی جو ہے مطلب میڈیا کو اس طریقے سے جاری ہونا یا سوشل میڈیا پہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے یعنی روز کسی نہ کسی 1-2 MNA MPA سے ان کی ملاقات بھی چلتی رہتی ہے. بہت سارے لوگ ان سے رابطے میں ہیں. علیم خان صاحب کو بھی اسی وجہ سے جلدی صوبائی وزارت دے دی گئی، کیونکہ ان دونوں کا کہیں ایک کا نہ ہو جائے. اگر ایک کا ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. پھر تو 2 منٹ میں یوں سمجھ لیں پنجاب حکومت گئی. انہوں نے بھی اس چیز کو غنیمت جانا، ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات یا بات کام کر گئی، اور ادھر سے جناب انہوں نے یہ ان کی چاندی ہو گئی. ابھی تو چاندی ہے. اب تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض وزار صاحب کی جلدی فار ایگزامپل چھٹی ہوتی ہے تو وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی میں ہوں گا. بہرحال یہ بات کی بات، اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ کہتے ہیں سہیل وڑائے صاحب کہ جہانگیر ترین صاحب کو جناب مناسب وقت کا انتظار ہے، اور وہ مناسب وقت ہوگا بجٹ کے بعد. جسٹ آفٹر بجٹ وہ اپنے کارڈ کھیلیں گے. ٹھیک ہے نا. بہت مزے کی بات انہوں نے لکھی. وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب بغاوت کی تھی تو ان کے پاس ان کے ساتھ دینے والے صرف ایک ہی شخص تھے، وہ تھے جناب مصطفیٰ کھر صاحب. لیکن جہانگیر ترین صاحب کو تو دوست کہہ رہے ہیں جناب آپ کے ساتھ تو بہت سارے ہیں، 7-8 تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں، آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ آپ آگے بڑھیں، آپ اپنی سیاست چمکائیں، آپ کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کریں. اس طرح سے آپ سیاسی طور سے زندہ رہیں گے، اس طرح سے آپ جو ہے نا سروائیول ہوگی آپ کی. اور کہہ رہے ہیں جناب وہ چونکہ پاور پالیٹکس کے بڑے ماہر ہیں، بڑی سمجھداری سے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، کچھ اشاروں کے بھی منتظر ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس پہ میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب پاکستان ہائی کمیشن نے لنڈن میں، جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، اس نے ایک فائنینشیل ٹائم کو خط لکھا. وہ خط کس نے لکھا؟ منیر احمد صاحب ہیں،
फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस हैं पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में। उन्होंने एक फाइनेंशियल टाइम को लेटर लिखा। लेटर की भाई मैं आपको हेडिंग बता सकता हूँ, मैं और लंबा चौड़ी इतनी बात कोई नहीं करूँगा। कि उन्होंने कहा लेटर की हेडिंग ये है, ये फाइनेंशियल टाइम में छपी हुई है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी बिल्कुल कि मैं को डिग आउट कर रहा हूँ, मैं को ज़राए से बता रहा हूँ, ना ये देख सकते हैं माशाल्लाह आप बहुत ही समझदार और बाशऊर हैं। कहते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक, उन्होंने कहा है कि जी देखें आपकी एक स्टोरी छपी थी 25 अप्रैल को, उससे हमारी बड़ी दिल आज़ारी हुई है। ठीक, लिहाजा आप ऐसा करें, आपको पता होना चाहिए जनाब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये जो कोरोना के अगेंस्ट फाइट है ये लीड कर रहे हैं। देखें जी आपने कोई पॉजिटिव बात नहीं बताई जनाब, वो तो हम एक ख़ानदान को जनाब हम जो है ना 12-12 हज़ार रुपये भी दिए हैं, इतने अरब अब तक तकसीम कर चुके हैं। कश्मीर पे भी ये किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, ये मतलब कट इट शार्ट। वो 25 अप्रैल वाली भी आप देख लें भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब कट इट शार्ट, जो सारा लेटर का लुब्बे लुबाब था ना, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने, ये सेक्रेटरी प्रेस ने लिखा, जो फाइनेंशियल टाइम को जरीदा है बहुत ही मशहूर, कौन नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपने बस आप यानी कि यूँ समझ लें कि अगर मैं आपको लुब्बे लुबाब उसका बताऊँ ना, तो वो यही है कि वो कहते हैं कि जनाब आप यकीन कर लो, ठीक है ना, तो उसी यकीन करो कि हुकूमत साढ़े कप्तान ही चला रहे हैं। ठीक है ना। और फाइनेंशियल टाइम ने पता नहीं यकीन किया है या नहीं किया है, ठीक हो घिनो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन अब नौबत जो यहाँ तक आ गई है मेरे भाई, बात इस तरह है, सारी चीज़ें होती हैं, हम कौन सा को अपनी तरफ से, ये बहुत सा फिर दोस्त होते हैं कुछ इस तरीके के नाराज़ हो जाते हैं जनाब, हमने तो कोई अपने यहाँ पूरी दुनिया में यही सारा कुछ छप रहा है, अपने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पे, कौन किसके साथ, यानी कि बात वही है ना कि जहाँ पे आप वही बात है कि जिस तरह से है ना कि ये अपना आप खुशबू फैलेगी या बदबू फैलेगी तो महसूस तो होगी, ठीक है ना। तो ये उसको खुशबू को आप बंद कराएं या बदबू को बंद कराएं, ठीक है ना, अगर आपके बस में है तो। आपने लोगों की नाक बंद अगर करानी है, उसे कितने नाकों को बंद करेंगे? हम जैसे गरीब नाकों को हो सकता है बंद किया जा सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको नाकों चने चबवा देंगे, ठीक है ना जी, ऐसा भी होता होगा फिर, ठीक है ना। तो वही बात है कि ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। और बात वही है कि फिर बात आगे दूसरी बात यही है, वो भी शायर की ज़बान में मैं कहूँ। और फिर आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कहा था ना कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। जनाब इससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी, मैं कोई एक ज़फ़र नकवी थोड़ी है यूट्यूब पे, वहाँ पे यूट्यूब पे भी हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लाखों, और नेशनल इंटरनेशनल जरीदे भी हैं। तो वो तो फिर डेफिनेटली जो कुछ भी इस तरह की बातें लिखेंगे धमाकेदार, तो उसके पीछे क्या है उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।